تمہاری بیویاں اگر تمہاری نافرمانی کرنے لگیں، پہلا کام تم یہ کرو کہ سمجھانے کی کوشش کرو، واعظ و نصیحت کی کوشش کرو، کنورسیشن کرو، گفتگو کرو، ڈائیلاگ کرو۔ پہلا اسٹیپ ہے کہ بات چیت کرو۔ اس سے کام نہ بنے، اللہ نے فرمایا پھر بستر الگ کر دو۔ اس سے بھی کام نہ بنے تو ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، رشتے کو بچا لو، تھوڑی وقتی طور پر تکلیف ہو جائے لیکن رشتہ بچ جائے۔ اللہ نے فوراً ڈائریکٹ طلاق کا حکم نہیں دیا۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اللہ نے مارنے کی اجازت دی ہے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ ایک بہترین شوہر ہیں۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو مارا نہیں، ولا امرأۃ ولا خادما، آپ نے کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم اور نوکر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں میدان جنگ کی بات الگ ہے، میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی نوکر، کسی خادم، کسی عورت کے اوپر کبھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ شیطان کا بڑا محبوب کام ہے کہ طلاق ہو جائے، کوئی بنی بنائی فیملی تباہ ہو جائے، کوئی پریوار بکھر جائے، شیطان کو بڑا محبوب ہے یہ عمل۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر شیطان اپنا تخت لگاتا ہے، اور شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، جو چمچے ہوتے ہیں، وہ آ کر کے رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا، ہم نے آج یہ کیا۔ شیطان ان کی تعریف کرتا ہے، ان کو شاباشی دیتا ہے۔ لیکن جب ایک شیطان آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں اور اس کی بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی، ان کے درمیان جدائی کر دی، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے کام کیا ہے۔ یہ شیطان کو اتنا محبوب عمل ہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں مرد و عورت کے درمیان کی اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن جتن کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو مارو مت، مارنے سے منع کر دیا آپ نے کہ عورتوں کو مار نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور کہتے ہیں زئرن النساء علی الرجال، اے اللہ کے نبی عورتیں تو شیر ہو گئی ہیں، عورتیں شیر ہو گئی ہیں، بڑی ہمت بڑھ گئی ہے، آپ نے مارنے سے منع کر دیا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فرخص فی ضربہن، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی مار لو، اگر کوئی ایسی حرکت کرے مار کھانے لائق تو مار سکتے ہو، آپ نے مارنے کی اجازت دے دی۔ اور جب آپ نے مارنے کی اجازت دے دی تو اب آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَأَطَافَ نِسَاءٌ فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ کثیر، اللہ کے نبی کے گھر کا ڈھیر ساری عورتوں نے گھیراؤ کر دیا، بہت ساری عورتیں جمع ہو گئیں، یشکون ازواجہن، اور سب شکایت لے کر کے آئی تھی اپنے شوہروں کی کہ آج ہمارے شوہر نے یہ کیا، آج ہمارے شوہر نے یہ کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی نے مارنے کی اجازت دی ہے، شوہروں نے مارا ہوگا، وہ شکایتیں لے کر کے آئی۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں آتے ہیں اور منبر پہ آپ خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں آپ کہتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، آج میرے گھر میں بہت ساری عورتیں جمع ہیں، اپنے شوہروں کی شکایت لے کر کے آئی ہیں، اولئک لیسوا بخیارکم، وہ تم میں بہترین لوگ نہیں ہیں، وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے سماج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں، جانوروں کے جیسا سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، مارتے پیٹتے ہیں، ذرا سی کمیوں پر، ذرا سی باتوں پر اپنی بیویوں کے اوپر ٹارچر کرتے، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا اسوہ نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں شوہروں سے پوچھو کس موضوع پر تقریر کی جائے، شوہر کہے گا شوہر کے حقوق بیان کرو۔ شوہروں کا پسندیدہ ٹاپک ہے کہ شوہر کا حق بیان کیا جائے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ما حق زوجتی احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی ہماری بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر۔ بیوی کا حق کون پوچھتا ہے بھائی؟ بیوی کا حق تو بیچاری بیوی پوچھتی ہے، یا صحابی کہہ رہے کہ اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ،
وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ جب تم پہنو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ اور کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. وَلَا تُقَبِّحْ اور اپنی بیوی کو برا بھلا نہ کہو. وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ اور کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اگر تم نے بستر الگ کر دیا ہے تو گھر کے باہر یہ معاملہ نہ جائے, گھر کے اندر ہی رکھو. کبھی گھر کے باہر مت نکالو اپنی بیوی کو. یہ تعلیم ہے میرے بھائی. تو میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات دی ہیں. آپ نے بیویوں کے نخرے اٹھائے صاحب. بیوی ہے تو نخرے بھی ہوں گے اس کے. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پلیٹ میں کوئی کھانے کی چیز وہ لے کر کے آئیں. سنن نسائی کی صحیح روایت ہے. کھانے کی چیز لے کر کے آئیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کس بات میں ناراض تھی, انہوں نے پتھر لیا اور اس پلیٹ کو توڑ ڈالا, اس پیالے کو توڑ ڈالا حضرت عائشہ نے. اب حضرت ام سلمہ ظاہر ہے ان کو غصہ آیا ہوگا کہ میں نے کھانے کا سامان بھیجا اور حضرت عائشہ نے اس پلیٹ کو, اس پیالے کو توڑ دیا. اب اللہ کے پیارے نبی نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا؟ آپ نے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, تمہاری ماں ناراض ہو گئی ہیں. آپ نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کو, اس ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے ٹکڑوں کو جمع کیا. اس ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو آپ نے اما عائشہ کے گھر بھجوایا اور ایک صحیح سالم پلیٹ اما عائشہ کے پاس سے لے کر آپ نے حضرت ام سلمہ کے پاس بھجوایا. نخرے اٹھائے ہیں آپ نے اپنی بیویوں کو. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ بات بڑی عیب کی بات ہے کہ صاحب ہم بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں کبھی کوئی سپورٹ کر دے تو ہماری شان گھٹ جائے گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ آپ یخسف نعلہ, آپ اپنے جوتے کا تسمہ خود درست کر لیتے تھے. اپنے کپڑے وغیرہ صاف کرنے کی ضرورت پڑتی تھی, کبھی کبھی آپ خود صاف کر لیتے تھے. وَيَحْلُبُ شَاةَهُ اپنی بکری کا دودھ دھو لیتے تھے. وَيَعْمَلُ كَمَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ جیسے اور سارے مرد لوگ اپنے گھر کے کام کر لیتے ہیں, اللہ کے نبی اپنے گھر کے کام کر لیتے تھے.